بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 قسم کے جانوروں کی دعا بدعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور باقیہ مکمل سنیں۔ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ نے اپنے تابع کر لیا تھا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافرت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ نے اسلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس طرح کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا تو ضرور قبول کر لے گا۔ پیارے ناظرین، یہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا؟ یہ کون ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتے کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ نے فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لوگے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھا ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔
کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو کھانے پینے کی بھی بندوبست کر دے گا، یہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا، کیا میں آپ کو ایک ایسے راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ باہوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ و تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔